اللہ سے مانگیں، اللہ سے منوائیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، خواتین اپنا زیور، پیسے، پوری دنیا میں جتنے جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں چیزیں، لیکن دیتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، ہمارے خاص نمبر ہیں، اور 2 موبائل اس کے علاوہ نہ کیجیے گا، کیونکہ واقعات میرے ساتھ بہت ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نے اعلان ایک اس لیے بھی کیا ہے، ذرا میری وارننگ سن لیں۔ اب بھی میرے سامنے آج ایک بندہ بیٹھا ہے یہاں جس نے لوگوں کو لاکھوں روپے لے لیے میرے نام کے اوپر، میں نہیں لیتا، لوگ دینے کو تیار ہیں، پھر اس کی راہیں یہ ہیں کہ لوگ جو بھی میری نسبت سے کوئی چلتا ہے، آواز دیتا ہے میری نسبت سے، لوگ اس کو لاکھوں دے دیتے ہیں، لوگ اس کو بہت ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں۔ آج بھی میرے پاس واقع آیا، ایک بندے نے تسبیح خانے کے نسبت سے 60 لاکھ لے لیا، ایک نے 15 لے لیا، ایک نے 12 لے لیا۔ میرے پاس واقعات در واقعات ہیں، ناخوشگوار واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ آخر کار مجبوراً 18 دسمبر کو میں اعلان کرنے لگا، اعلان کر رہا ہوں کہ لوگ پھر آخر دوسرے راہوں سے کہ حضرت نے ہمیں کہا ہے کہ مسجد بنانی ہے، کسی نے کہا حضرت نے گھر بنانے ہیں، کسی نے کہا حضرت نے یہ کہا ہے، حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ اب جب وہ حضرت کا نام آتا ہے تو پھر ہمیں اس کی پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں مستحق بچیوں کے لیے جہیز، شادی کے کھانے، نمبر 3 ماہانہ راشن چاہیے، مستحقین اسٹوڈنٹ کے لیے ماہانہ وظائف، نمبر 5 فلٹریشن پلانٹ، نمبر 6 مستحق خاندانوں کے لیے ماہانہ جو ان کا ماہانہ لگایا جائے، نمبر 7 شعبہ صحت کے لیے میڈیکل کے لیے کام، اور نمبر 8 شمالی علاقہ جات میں اور سیلاب زدگان میں گرم کپڑے، خوراک چاہیے۔ ہمیں کچھ یہ چیزیں چاہیے جو ہمیں ضرورت ہے، اور اس کی اشد ترین ضرورت ہے، اس کی اشد ترین ضرورت ہے۔ اور ابتری الحمدللہ خدمت خلق فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ گورنمنٹ سے باقاعدہ منظور شدہ ہے، اور اس کا ہر سال باقاعدہ ہم آڈٹ دیتے ہیں، پورا نظام ہے۔ اللہ پاک ہمارے جذبوں کو قبول کرے۔ آئیں پھر وہ عمل کرتے ہیں جس عمل کے لیے آج ہمارا اختتامی عمل ہے، اختتامی عمل ہے سیدہ نفیسہ طاہرہ کا۔ آج تیسری جمعرات ہے، وہ عمل کرتے ہیں، اور پہلے عرض کروں گا کہ وہ عمل آپ کرنے، وہ عمل کریں، وہ عمل کریں، وہ عمل کریں۔ لیکن عمل سے پہلے مجھے ایک بات اور یاد آئی ہے، آپ جو بھی 2.5% نکالتے ہیں اپنے رزق اور مال کا، اس کا 2.5% بھی ابکری فاؤنڈیشن کی طرف متوجہ کریں کہ آج کے بعد وہ 2.5% بھی ہم ابکری خدمت خلق فاؤنڈیشن کو دیں گے، تاکہ آپ کا حصہ مستحقین تک پہنچے اور صحیح ضرورت مند تک پہنچے۔ ایسے ضرورت مند ہو جن کو تلاش کر کر کے دیا جاتا ہے۔ میں نے 40 سال کے بعد یہ زندگی میں پہلا اعلان کیا ہے، اللہ میرے جذبوں کو سچا رکھے۔ میں نے اپنی ذات سے لگایا ہے یا نہیں لگایا، اللہ میرے جذبوں کو سچا رکھے، اور الحمدللہ نظام چل رہا ہے۔ اب درخواست یہ ہے، سیدہ نفیسہ طاہرہ کا عمل تیسری جمعرات ہے، اور یہ تیسری جمعرات اہم جمعرات ہے۔ آج ہم ان کے لیے عمل کریں گے۔ ان کو آپ نے مال کا ہدیہ دیا، آپ ان کو مال کا کیا ہدیہ دیں، آج ہی فیصلہ کر لیں۔ پوری دنیا میں جہاں اللہ کی نیک بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں، اپنی قیمتی سی قیمتی چیزیں ابکری فاؤنڈیشن کی خدمت کے خلق تحت نیت کر لیں، اور اس کا نیت سیدہ نفیسہ کی خدمت میں کرتے ہیں۔ اپنے مال کا خرچ، اپنی چیزوں کا خرچ، اپنے سونے چاندی چیزوں کا خرچ وہ نیت کر لیں، اور وہ نیت وہ دیں ابکری خدمت خلق فاؤنڈیشن کو، ابکری فاؤنڈیشن کو، اور اس کا ہدیہ سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا ہدیہ۔ یہ نیت کر لی سب نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو سارا سال اعمال دینا ہے۔ یہ راز میرا یاد رکھیے گا، یہ راز میرا یاد رکھیے گا، یہ راز میرا یاد رکھیے گا۔ ایک چٹ آئی ہے کہ باتھ روم کے، ہماری باقی چٹیں نہ دیجیے گا، کہیں چٹیں آنا شروع ہو جائیں۔ یہ میرے ذمے، میرے بیٹھے ہیں ذمہ دار، تو ان کو ذمہ ہے کہ کوئی بات میں ادھوری چھوڑ جاؤں تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ باتھ روم کے مرض کے شکار کے لیے حل فرما دیں۔ جو باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کے صرف 2 حل ہیں، ایک اسباب، ایک مسبب الاسباب۔ میں نے حل کی، مجھے یاد آیا ایک سفر میں تھا، تو ٹرین کے سفر میں تھے، اچھا وہ سیدہ کی بات چل رہی تھی، تو وہ میں یاد رکھیے گا، میں نے سارا سال کا عمل بتانا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ وہ ذرا ذہن نشین رکھیے گا، تو میں نے اس کا جواب دے دوں۔ تو ایک صاحب، صبح کا وقت تھا، ہم نے نماز فجر پڑھنی تھی،
تو میں نے ایک صاحب کو پکڑا ہوا تھا، میں نے کہا ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، آپ چلے جائیں چپ کر کے. تو نکل جائے گا. میں نے کہا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. میں کہا نکل جا، نکال دے، کوئی بات نہیں. گرمیاں تھی، میں کہا شلوار پہن کے دروازے میں کھڑے ہو جانا، تو بھی سوکھ جائے گا، شلوار بھی سوکھ جائے گی. دروازے میں ایسے پکڑ کے کھڑے ہو جانا، ہوا لگے گی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ یوں کرتا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. اچھا میں کر دے، پیشاب کر دے. کہہ رہا بڑا بھی آ رہا، میں کبھی بھی کر دے. اس کو میں نے اندر نہ جانے دیا. جب سارے فارغ ہو کے اندر سے وضو کر کے میں اب جا، مجھے پتہ ہے اس نے نکلنا نہیں. دروازے توڑتے رہو توڑتے رہو، اس کو پرواہ نہیں. 2 راستے ہیں. میں نے اس کے لیے اس کا علاج کیا. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو، ٹائم دیکھو، میں اندر جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ حاجت کے لیے کتنے منٹ ہوتے ہیں، بس اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاؤ اور میں فوراً نکلوں. ایک دوسرا، دل ہی دل میں بیت الخلاء کی دعا پڑھے. کبھی بھی بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں زبان سے نہ پڑھنا، زبان سے نہ پڑھنا. بیت الخلاء کی دعا کثرت سے کثرت سے. جس کم کریم میرے آقا مدینے والے نے، جس ہستی نے فرمایا ہے کہ وہاں فیملی رہتی ہے، گھرانہ رہتا ہے. بیت الخلاء میں خبث خبائث، خبث شوہر، خبائث بیوی، خبث والخبائث، مذکر اور مؤنث وہ رہتے ہیں. تو بیت الخلاء کی دعا دل میں بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. ایک اور دوسرا، اسباب اختیار کریں، اپنے آپ سے کہیں، اپنی گھڑی دیکھ لیں، کر لیں کہ اتنی منٹ سے زیادہ میں اندر کیوں ہوں، ورنہ میں سچ بتاؤں چیزیں پکڑتی جائیں گی پکڑتی جائیں گی پکڑتی جائیں گی اور بڑا گھاٹا ہو جائے گا. ہاں، کہاں شیطان اور اس کا قبیلہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، قرآن پاک کی آیت ہو. کس پارے میں؟ 8واں پارہ سورت آراف میں. کیا ہے؟ تیسرا رکوع. انہو یراکم وہو قبیلہ من حیث لا ترونہ. وہ قبیلہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو نہیں. قرآن کہتا ہے قبیلہ رہتا ہے اندر. بولو تو قبیلہ تو کہے گا کہ ہمارے دوست آ، ہمارا ساتھی بن، یہاں رہے، زندگی یہاں گزار. اور میں کہہ رہا ہوں میرے پاس واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں بیت الخلاء میں، قبیلوں کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو اپنے اوپر جبر کریں، دوسرا کسی کو مقرر کریں میرا دروازہ کھٹکھٹا، اور تیسرا مسلسل بیت الخلاء، اسباب بھی اختیار کریں. اچھا میں ایک بات عرض کرتا سیدہ نفیسہ طاہرہ کا، ایک عرض ہے، یہ وہ ہستی نہیں ہے جن کو سال کے بعد یاد کیا جائے، یہ وہ ہستی ہے جن کو سانسوں میں یاد کیا جائے. کس میں؟ کس میں؟ سانسوں میں یاد کیا جائے. یہ وہ ہستی ہے جن کو سانسوں میں یاد کیا جائے، جن کو ہمیشہ زندگی میں یاد کیا جائے. آپ جتنا بھی، ایک میرا مشورہ ہے، 2.5% دنیا میں لوگ نکالتے ہیں، اور جس نے نکالا ہے اپنے رزق میں رب نے اس کو تمنگری، وسعت، دولت، عزت بڑھا کے دی. آپ 2.5% ان کی نیت سے کریں اور اپنی فاؤنڈیشن میں دیں. ایک دوسرا، ایک اور نیت کریں، اور نیت کریں. کوئی بھی کہاں صدقہ، خیرات، عطیات جب بھی نکالیں ان کو دیں، اور اعمال کا ہدیہ دیں. روزانہ 2 تسبیح قل ہو اللہ، 1 تسبیح قل ہو اللہ، 11 بار قل ہو اللہ، 3 بار سورۃ اخلاص، کلمے کی تسبیح، اعمال، تسبیحات، نوافل، ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں. نوافل ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں. نوافل ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں. ہاں، نوافل ان کو ہدیہ کریں، ان کو نوافل ہدیہ کریں. جب ان کو نوافل ہدیہ کریں گے، ان کو نوافل ہدیہ کریں گے، پھر آپ اور اعمال کا ہدیہ کریں گے اور مال کا ہدیہ، ٹھیک، مال کا، اعمال کا ہدیہ کریں گے، پھر اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول، برکتوں کے، وسعتوں کے، فیض کے، برکت کے دروازے، برکت کے دروازے. اور اس کا میں ایک چیز بتاؤں، سیدہ نفیسہ کا جو یہ حوالہ لکھا ہوا تھا، ان کا اکابر پر اعتماد کا حوالہ لکھا ہوا تھا کہ کس کے میں ان کے سارے حوالے، اس کی پوسٹ کا باقاعدہ کہاں ہے وہ ہیں؟
ہاں یہ ہے 625 نمبر قسط ہے اکابر پر اعتماد. ان کے سارے حوالے اہل حدیثوں کی کتابوں میں، دیوبندیوں کی کتابوں میں، بریلویوں کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں سارے حوالے مستند موجود ہیں سیدہ نفیسہ کے. جو فضائل، جو ان کی برکات میں نے بیان کی ہیں، ان کے سارے حوالے آج ہی آپ جانیں. 625 نمبر قسط ہے اکابر پر اعتماد. ابکری میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں اکابر اعتماد، انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، تو فوراً کھل جائے گی سارے حوالے. اس میں 625واں جو حوالہ ہے وہ سیدہ نفیسہ کا حوالہ ہے، اور سیدہ نفیسہ کی وہاں برکات ہیں بہت زیادہ. ایک تو یہ درخواست ہے. دوسری آپ سے عرض یہ ہے کہ نقش یار غار یار مزار جو ہے یہ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا ہے. ابھی جو 22 جمادی الثانی کو کیا تھا الحمدللہ پوری دنیا نے کیا، اور پوری دنیا نے اس کی برکات پائیں، اس کی خیریں پائیں. پوری دنیا نے یہ عمل کیا، پوری دنیا نے کیا، اور پوری دنیا نے اس کی برکات اور خیریں پائیں، بہت زیادہ پائیں. ہر مہینے کرنا نہ بھولیں. اور دریائے نیل کا نقش ہر مہینے کرنا نہ بھولیں دریائے نیل کا. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دولت، وسعت، برکت کے دریائے نیل بہ جائیں گے. ہر جمعے کے دن تسبیح خانے میں عصر کے بعد ہر جمعے کے دن خاص درود پاک اس کا روحانی پیکج ہے، اس میں شامل ہوا کریں ہر جمعے. اور ہر مہینے ایام 20، 13، 14، 15 یہاں باقاعدہ روزوں کی ترتیب، سحری افطاری کی اور اس کے خاص عمل کی ترتیب ہے ہر. تو آج ہماری جو دعا ہوگی، ایک تو سیدہ نفیسہ کے عمل کی، اور دوسری دعا ہوگی 11 روزے پوری دنیا میں لوگوں نے رکھے ہیں نا، بڑے طاقتور روزے ہیں 11 روزے. کوئی پتہ چلا تو سردیاں دن چھوٹے، پتہ ہی نہیں چلا، روزے بھی ہو گئے، مشقت بھی نہیں ہوئی، مرادیں بھی مل گئی. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اللہ اکبر. یا مسبب سبب لی الخیر. یہ 11 روزے اس کی انشاءاللہ آج دعا ہوگی، اور بہت زیادہ اس کی دعا ہوگی، بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی. اس کی برکتیں، اس کی خیریں ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے، سدا عطا فرمائے، ہمیشہ عطا فرمائے. اس کی برکتیں، اس کی خیریں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اعلانات ہیں، پھر ہم عمل شروع کرتے ہیں، اس پہ توجہ فرمائیں. ایک تو پوری دنیا میں تسبیح خانے کی نیت کر کے، حجویری محل تسبیح خانے کی نیت کر کے، اور پورے تسبیح خانے ابکری کے نظام کی نیت کر کے حفاظت والی دعائیں، اعمال، حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، بہت توجہ کریں. یہ ہمارا روحانی چندہ ہے، یہی دھندہ ہے. اور 40 بار سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، اس کا عمل پوری دنیا کر رہی. ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ التکاثر، میری نسلوں کا تصور کرتے ہوئے اللہ سے مانگے. اور 80 بار سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، 11 بار سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80، 11 بار تسبیح خانے کو اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے کبھی نہ چھوڑیں. 2 چیزوں کو، تسبیح خانے اور حجویری محل کو. یہ آج میں نے اضافہ کیا ہے، پہلے تسبیح خانہ کہتا رہا ہوں، آج میں نے حجویری محل بھی کہا ہے، اور آئندہ یہاں لکھا بھی کریں. اور دوسری عرض یہ ہے کہ روٹی پکانے والی مشین میں نے عرض کیا، ہمارے تندور حجویری محل میں یہاں ہر جمعرات لنگر پکتا ہے، تو تندور کے بس سے باہر ہے. کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی مشینیں ہوں جو زیادہ گیس نہ لیں، زیادہ مرمت مینٹین نہ لیں، تو وہ روٹی پکانے والی مشینیں بہت زیادہ توجہ اس پہ کر دیجئے، حقیقتاً بہت توجہ. ابکری کارٹون کو بہت زیادہ پھیلائیں، اس سے میں سچے واقعات ہیں، ابکری کارٹون میں سچے واقعات ہیں، اور اس سے حیرت انگیز تبدیلیاں اور فیصلے ہیں. شب برات آ رہی ہے ابھی، اس میں جاتو جنات، مشکلات، پریشانیوں کے لیے انتہائی طاقتور عمل ہے، اور روحانی جانثاروں کے عمل کی بڑی دعا بھی تسبیح خانے میں شب برات میں ہوگی. اور 11ویں ابکری روحانی کلاس 1 فروری 2026 اتوار صبح تسبیح خانے میں ہوگی. عامل کامل بننے کے سنہری موقع 1 فروری.
नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं, बख्त नसीब मुकद्दर जगाना चाहते हैं, तो तस्बीह खाने रमजान में क़याम को अभी से सोचें, अभी से फिक्र करें, अभी से उसके लिए एहतमाम करें, अभी से। इसमें आजम का रूहानी दम इंशाअल्लाह 11 जनवरी को होगा, लेकिन इस दफा दिन के 12 बजे होगा, सुबह सर्दी की वजह से, वरना फजर के बाद होता है। कराची गोशा दरूद सलाम 28 दिसंबर एतवार 1 बजे, और अबकरी की 5वीं इंटरनेशनल रूहानी कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में 16 अप्रैल से शुरू होगी। 16 तालिब इल्मों के लिए 3 जुमेरातों वाला अमल, पूरी दुनिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनकी तरक्कियां, कामयाबियां, मुल्क कौम का नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन, खिदमत खल्क के लिए, तालिब इल्मों की तरक्की के लिए ये अमल 29 जनवरी और 12 फरवरी तक कितनी जुमेरातें? 3 जुमेरातों ये अमल होगा। तालिब इल्मों के लिए 3 जुमेरातों का अमल होगा। और एक अर्ज है कि अगर आप एक अहम ऐलान है, तवज्जो फरमाएं, अबकरी के किसी भी शोबे में बेलौस खिदमत कर रहे, IT का शोबा है, लिखने का शोबा है, मुख्तलिफ जुबानें, इंग्लिश, या कोई शोबा मुरम्मत का है, किसी भी शोबे में खिदमत कर रहे और जिसके जरिए कर रहे हैं, आज ही अपना नाम और जिनसे राब्ते में उनका नाम और पूरे अपना पता और जो जिस शोबे की खिदमत कर रहे, आप जरूर हमारे टेलीनार के नंबर पे भेजें, पूरा अपना रिकॉर्ड बना के भेजें। आपके लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी और रिकॉर्ड्स सामने रख के मुश्किल कुशा अमल में आपको शामिल किया जाएगा। और हजवेरी महल में फिर से पतली ईंटों की खिदमत, अगला मरहला शुरू हो गया है। कल भी मैं वहां था, कल भी मैं वहां था। तो जितनी भी हजवेरी महल में हमारे खिदमत वाले हैं, पूरी पाकिस्तान में वहां पहुंचे और मजीद आप वहां जाके खिदमत में हिस्सा मिलाएं। अगला मरहला शुरू है, अगला मरहला शुरू है। मैं खुद परसों रात यहां रिक्शे में बैठा, दिल्ली दरवाजे गया। दिल्ली दरवाजे रिक्शे वाले ने कहा कितने पैसे लेगा? कहने लगे आप 500 दे दे। मैं कहना महंगे हैं, मैं सफेद पोशीदा ख्याल कर मेरा। अच्छा 400 दें। फिर 400 पे उसको मैंने बेटे से कहा, बेटा हम 2 ही थे, मैंने कहा इसको दिल्ली दरवाजे में 500 देना, मुसलमान को अचानक खुश करना, उसका बदला जन्नत है। फिर हम वहां दिल्ली दरवाजे फिरते फिरते अंदरून कहां से ईंटें इकट्ठी कर कर पुरानी इमारतें। एक जगह गया, गधे जा रहे थे, एक बोतल के अंदर सांप बंद किया हुआ था। उन्होंने कहा जी सांप निकला है। मैंने कहा बोतल को सुराख कर, इसको सांस तो आने दे, इसको अजियत ना दे या मार दे। उसकी मिन्नतें की। फिरते फिरते फिर चौक रंग महल गए, वहां अय्याज की कब्र पे जाके फातिहा कही, महमूद व अय्याज, सुल्तान महमूद गजनवी के जो, वहां गए। फिर वहां से चलते फिर दिल्ली दरवाजे, फिर दिल्ली दरवाजे, रिक्शे पे बैठे। फिर रिक्शे वाले से पूछा बाबू जी क्या हाल है, कहाँ से आए, कितनी उम्र है? कह मैं राई होंदा, मेरा नाम अशरफ है। तो फिर वो फिर यहाँ मजंग चुंगी पे रिक्शे पे आके बैठे, उतरे। बड़ा मजा आया। खिदमत तो खिदमत होती है, और खिदमत के अंदर एक दुनिया है। तो आप 20 पतली ईंट की खिदमत हजबेरी महल में जाके इसकी खिदमत में शामिल हों, क्या ख्याल? फिर मैंने, मेरे साथ कुछ 1-2 अहबाब थे, आगे कढ़ाई वाला बैठा था, अंदरून शहर दूध था, फिर दूध जलेबियां खिलाई। आप भी खाया करें दूध जलेबियां, खाया करो। अमरूद आए हैं ना इस वक्त, अमरूद खाएं। अमरूद जो बंदा खाएगा, जो कहता है या अल्लाह या नान निकाल या जान निकाल, डेट वेट कोलेस्ट्रोल हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मेरे कोई अंगरूद बाहर नहीं लगे हुए, ख्याल करना, हाई ब्लड प्रेशर का, शुगर का इलाज, टेंशन का इलाज, नींद का इलाज, जहनी दबाव का इलाज, मोटापे का इलाज, जोड़ों का इलाज, पट्ठों का इलाज, गैस बादी तबखीर मैदा। अजब, अमरूद खाएं, बहुत खाएं, खाने की जगह खाएं, बहुत सस्ते हैं अमरूद, बहुत सस्ते हैं, इसलिए खाएं। अल्लाह तो हमें सेहत दे, हम तेरे बंदों की खिदमत करेंगे और तुझे इबादत से राजी करेंगे, ठीक है? और जमजम के कूलर में घोंट घोंट भर के ले जाया करें, सब में अपने घर में इस्तेमाल करें, घर में हमेशा बरकतें रहमतें हैं। और दूसरी दरखास्त है कि तस्बीह खाने में जहां मजमा आता है, तोड़ फोड़ रहती है, तोड़ फोड़, वहां बिजली, सोलर, प्लम्बर, वेल्डिंग, पेंट, लकड़ी, लिफ्ट, स्पीकर, इसकी मुरम्मत चलती रहती है।
اور تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں خدمت اور عبادت کے نام پہ وقف کریں، اس خدمت اور عبادت کی نیت سے وقف کریں، یا چند دن چند ہفتے یہاں اور چند مہینے خدمت کے لیے گزاریں۔ پارکنگ میں خیال کریں، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، پارکنگ سب کا حق ہے، راہیں سب کا حق ہے۔ 70 دکھ ایک تعویذ، جس منت مراد کی نیت سے پڑھیں گے پوری ہوگی، بانٹیں گے پوری ہوگی، اور یہ اپنی سوشل میڈیا میں بھی آن لائن موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک لائبریری ہے، جادوئی لائبریری۔ بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ انگریز کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ تو یہ جادوئی لائبریری کے انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا اور جادو کتنا ہوا، اور ضرور اس پہ توجہ کریں۔ اور ابھی 2 چیزیں میں نے عرض کیا، 3 خدمتیں ہیں۔ ایک تو حجویری محل میں جو یہاں خدمت والے پہلے کر گئے یا نہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، حجویری محل تشریف لے جائیں۔ اور دوسرا عرض یہ ہے کہ ابھی ایک تو ٹرسٹ کا سامان پورا کنٹینر ہے، وہ اتار کے نیچے اس کو بھرنا ہے، اور نیچے روزانہ جو بریانی کی پلاؤ کی دیگیں روزانہ ماشاءاللہ یہاں اس کے چاول ٹرکوں کے ٹرک آئیں اوپر پہنچانے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرور توجہ فرمائیں، حصہ ملائیں۔ بس ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ لگیں گے، کیا پتا کوئی خضر کھا جائے، کوئی ولی کھائے گا، رب آپ کے کام بنائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ جہنمیوں کے صف میں ہوگا، ایک بندہ جنتی ہوگا، کہے گا بادشاہ یاد ہے تجھے میں نے کپڑا پہنایا تھا؟ کہ کہاں؟ ہاں۔ کہنے لگا اللہ سے سفارش تو کر، یہ ٹرسٹ کے کپڑے۔ ایک بندہ کہے گا یاد ہے تجھے میں نے گھونٹ پانی کھانا کھلایا تھا؟ کرے ہاں۔ تو یہ گھونٹ پانی اور کھانا یہ چاولوں کی بوریاں ہیں۔ قیامت کا دن بندہ جائے گا، اللہ پوچھیں گے میرے بندے میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا تھا؟ یا اللہ تو پہننے سے پاک ہے، میرے بندے اگر تو میرے کسی بندے کو پہنا دیتا تو ایسے تو نے مجھے پہنایا تھا۔ بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا تھا، پیاسا تھا پلایا تھا، یا اللہ تو بھوک سے پاک ہیں، میرے بندے اگر تو جو کسی کو کھلا پلا دیتا تو تجھے ایسے ہے جیسے تو نے مجھے کھلایا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آج اس میں نے 18 دسمبر کو جو اعلان کیا ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن کا کہ پوری دنیا میں ہمیں اب پاکستان میں کہاں کہاں ہم نے کیا کرنے ہیں اور کن خدمت کے شعبوں میں خیر کے کاموں میں کہاں کام کرنے ہیں، تو اس خیر کے کام میں پوری دنیا بڑھ چڑھ کے اور پورے جذبوں کے ساتھ پوری دنیا اس میں حصہ ملائے اور مسلسل اس کو ترتیب بنائیں، مسلسل اس کی ترتیب سارا سال کی بنائیں۔ اللہ ہمارے جذبوں کو سچائی اور خاص طور پہ مجھے سچائی عطا فرمائے۔ درود شفا پڑھیں گے جو پوری دنیا کے مریضوں کے لیے، دکھیاروں کے لیے، غم کے ماروں کے لیے، مشکلات میں ہاروں کے لیے، پوری دنیا کے مسائل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم۔ اب بیٹھ کے ایک عمل شروع کریں گے، پچھلے دفعہ بھی کیا تھا۔ آپ دائیں ہاتھ کی مٹھی میں دیکھیں، آپ نیت کریں کہ میرے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت، اللہ کا نام، اللہ کے نام کی طاقتیں جلوے ہیں میرے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں، یہ نیت کریں گے۔ اور بائیں ہاتھ میں کہیں گے میری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلیں، مسائل، ناکامیاں، دکھ ساری اس ہاتھ میں ہیں۔ اور میں ایک عمل پڑھوں گا، عمل کے بعد دائیں ہاتھ کی مٹھی جس میں اللہ کی طاقت ہے، غور سے سمجھے، پھر بائیں ہاتھ پہ ماروں گا، اور اس نیت سے کہ سب بیماریاں، دکھ، بندشیں، تکلیفیں ریزہ ریزہ اور تہس نہس ہو گئیں۔ آج سمجھ لیں، اس نیت سے فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ یہ کتابوں میں اس کا عمل ہے، مستند حوالوں میں اس کا عمل ہے، پوری توجہ سے اس کا عمل ہے، اور پورے دھیان سے اس عمل کو کرنا ہے، ثبوت کے ساتھ عمل موجود ہے۔ تو آپ دائیں ہاتھ کی مٹھی کا پہلے تصور مضبوط کریں کہ اللہ کی طاقت، قوت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت دائیں ہاتھ کی مٹھی میں ہے۔ اب بائیں ہاتھ کی مٹھی کا تصور مضبوط کریں کہ بائیں ہاتھ کی مٹھی میں سارے روگ، دکھ، تکلیفیں، مشکلیں، مسائل، جادو، جنات، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیاں، روگ ہیں۔ اب یہ تصور ذرا مضبوط کریں، پھر عمل کرتے ہیں۔